اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیبر ماڈل اسکول مشترزئی پشاور کی جانب سے آفتاب عالم آپ سے مخاطب ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بایولوجی کے بارے میں تھوڑا سا ایک لیکچر پڑھیں گے اور ہم اس میں انزائم کے جو چیپٹر ہیں اس کو شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اس میں کلاس 9 سے لے کر سیکنڈ ایئر تک اگر کسی بھی جگہ پر انزائم کا کوئی ٹاپک موجود ہے ریلیٹڈ تو ہم اس میں سے اس کے ہر ایک ایریا کو کور کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اسٹوڈنٹس چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور سٹارٹ کرتے ہیں ہم انزائمز کو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، لفظ انزائم جو ہے یہ اصل میں ایک گریک ورڈ سے اخذ کیا گیا ہے، اور اصل میں یونانی لوگ جو تھے سب سے پہلے اس سے کیا تھے ان کو پتا تھا، انہوں نے تھوڑے سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی، تو انہوں نے اپنی زبان کے اندر اس لفظ کو ایک نام دیا تھا، اور اس وقت یہ جو نام تھا وہ کیا چیز تھا؟ انزومس۔ تو اصل میں یہ جو لفظ ہے انزائم یہ گریک ورڈ انزومس میں سے اخذ کیا گیا ہے۔ انزومس کا مطلب کیا چیز ہے؟ the لفظ انزومس کا مطلب ہوتا ہے ٹو لیونٹ۔ لیونٹ کا مطلب ہوتا ہے ٹو رائز ان بریڈ، ٹو رائز ان بریڈ۔ ڈبل روٹی کے اندر جو ابار پیدا ہوتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لیوننگ کہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس عمل کو سٹڈی کیا تھا، جس کے اندر انہوں نے یہ سٹڈی کیا تھا کہ ڈبل روٹی کے اندر یہ جو ابار ہے یہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی خصوصیت کی وجہ سے جو کام ہوا تھا، اسی وجہ سے اس نے ان جو فینومینا تھا اس فینومینا کو انہوں نے اپنے الفاظ میں کیا نام دیا تھا؟ انزومس۔ اور بعد میں جو بعد کے آنے والے سائنٹسٹ تھے انہوں نے اس کو نام دیا تھا انزائمز۔ اسی طریقے سے جو لفظ انزائم ہے یہ پھر دو الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں ان، یعنی کہ ان کسی چیز کے اندر، اور زائم کا مطلب ہوتا ہے یسٹ، یعنی کہ انزائم لفظ کا میننگ جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ something which is present inside the yeast۔ ہر وہ چیز یا کوئی بھی ایسی چیز جو ایسٹ کے اندر موجود ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ انزائم کہتے ہیں۔ اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی ایسی خصوصیات ہوں جس میں یسٹ کی کچھ کریکٹرسٹک موجود ہوں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ انزائم کہتے ہیں۔ حالانکہ انزائم یہ جو لفظ ہے اس سے زیادہ خصوصیات کا حامل ہے، لیکن چونکہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی تک انزائم کے کچھ کریکٹرسٹک کے بارے میں لوگوں کو کچھ معلومات نہیں تھی، انہیں نہیں علم تھا کہ جی انزائم کس چیز کو کہتے ہیں، وہ تو صرف اس کو اپنی زبان میں پروناؤنس کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا آگے چلتے ہیں۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا، یہ تو اس کا کچھ لفظ کا معنی ہو گیا، اب ہم تھوڑا سا اس کا بریف تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں چلتے ہیں، اس کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا ہم آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ اس کی ہسٹری کے بارے میں۔ سب سے پہلے جو لفظ انزائم تھا، دس واز coined یا introduced into the world about in 1800۔ سن 1800 میں اس کے اوپر یہ کام شروع ہوا تھا، اور یہ جو کام شروع ہوا تھا وہ کچھ اس قسم کا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ جو ڈبل روٹی ہے اس میں وہ کیا پیدا کرتے ہیں؟ ایک ابار پیدا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی یہ وائن پروڈکشن کے اندر استعمال ہوتے ہیں، یعنی جو شراب وغیرہ بنانا ہے اس کے فنکشن کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کام تھا یہ تقریباً 1800 کے اندر شروع ہو چکا تھا، لیکن سب سے پہلے جو آفیشیلی جو سب سے پہلے انزائم ڈسکور ہوا تھا وہ ڈسکور ہوا تھا 1833 کے اندر۔ 1833 کے اندر جو سب سے پہلا انزائم تھا اس کو ڈسکور کیا گیا تھا، اور یہ ڈسکور کرنے والے جو سائنٹسٹ تھے ان کا تعلق تھا فرینچ سے، اینڈ ہی واز اے کیمسٹ۔ وہ ایک فرانسیسی کیمیاءدان تھے، کیمسٹ تھے، اور انہوں نے جس انزائم کو ڈسکور کیا تھا اس انزائم کا نام تھا ڈائسٹیز، یعنی ڈائسٹیز وہ انزائم تھا جس کو سب سے پہلے ڈسکور کیا گیا تھا۔ یہ جو سائنٹسٹ تھے ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے انسیلم پینگ۔ انسیلم پینگ جو ہے یہ اس سائنسدان کا نام تھا جنہوں نے سب سے پہلے ڈائسٹیز نامی انزائم کو ڈسکور کیا تھا، تو 1833 کے اندر۔ پھر اباؤٹ 45 ایئرز لیٹر، تقریباً
45 سال کے بعد، تقریباً 45 سال کے بعد ان 1878 1878 کے اندر جرمن فزیالوجسٹ جن کا نام تھا ولہیلم کون، جرمن فزیالوجسٹ ولہیلم کون، انہوں نے کیا کیا تھا، اس کا نام انزائم رکھا تھا. تو انزائم کا نام انٹروڈیوس کرنے والے، یعنی انزائم کا نام، انزائم رکھنے والے جو سائنٹسٹ ہیں ان کا نام کیا ہے، ولہیلم کون. جبکہ سب سے پہلا انزائم ڈسکور کرنے والے جو شخصیت ہیں ان کا نام ہے انسلم پین، اور انہوں نے جو انزائم ڈسکور کیا تھا اس کا نام تھا ڈائسٹیز. اچھا، اسی طریقے سے تھوڑا سا اس کے اندر ہم آپ کو اور مزید لے کر چلتے ہیں. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جی سب سے پہلے یہ بات کس نے ڈسکور کی تھی کہ انزائم جو ہے وہ واقعی پروٹینز ہیں، یعنی انزائم پروٹین سے بنے ہوئے ہیں. آج کل ہم کہتے ہیں جی انزائم جو ہے وہ پروٹین پر مشتمل ہوتے ہیں، پروٹین سے بنے ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے کہ who was the first to discover that enzymes are proteins، کہ انزائم جو ہیں وہ کیا چیز ہیں، they are proteins، کہ وہ پروٹینز ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ کرنے والے اور یہ بات معلوم کرنے والے جو تھے وہ دو سائنٹسٹ تھے، جن میں سے ایک کا نام جو ہے وہ کیا ہے، جان ہاورڈ. ایک کا نام ہے جی جان ہاورڈ نارتھروپ، ٹھیک ہے جی. اور دوسرے کا جو نام ہے وہ ہے جی وینڈل میریڈتھ اسٹینلی. یہ وہ دو سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اس بات کو ڈسکور کیا تھا، اور یہ عمل انہوں نے کیا تھا تقریباً 1930 سے انہوں نے یہ شروع کیا تھا، جس کی اور اسی بات کی وجہ سے انہیں پھر 1946 کے اندر 1946 کے اندر اسی خصوصیت کی وجہ سے انہیں کیا دیا گیا تھا، نوبل پرائز بھی. کس چیز کے اندر، ان دا فیلڈ آف کیمسٹری، انہیں 1946 میں نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا. تو یہ دو وہ سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس بات کو ڈسکور کیا تھا کہ جو انزائم ہیں دے آر ایکچولی پروٹینز. یہ اصل میں کس چیز پر مشتمل ہے، پروٹینز پر ہے. اچھا، جن انزائم کے اوپر انہوں نے کام کیا تھا، مطلب وہ یہ معلوم کرنے کے لیے جن انزائم کو انہوں نے استعمال کیا تھا، جس پہ کام کیا تھا، وہ کون سے تھے، دے ور ڈائجسٹیو انزائمز. وہ کیا چیز تھے، ڈائجسٹیو انزائم تھے، جس میں سے ایک جو تھا اس کا نام ہے ٹریپسین، جس سے آپ فیملیئر ہوں گے، اور دوسرے کا نام جو ہے وہ کیا چیز ہے، ٹریپسین ہے. تو ایک جو ہے یہ گیسٹرک جوس کے اندر موجود ہوتا ہے جو ہمارے ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں، اور دوسرا ٹریپسین ہے انٹسٹینل انزائم جو پنکریاس سے پیدا ہوتا ہے اور جا کے ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کے اندر ڈائجیشن کے اندر کیا کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ دو انزائم تھے جنہیں سب سے پہلے انہوں نے کام کیا تھا، اور ان کی مدد سے انہوں نے یہ معلوم کیا تھا کہ ایکچولی انزائم جو ہوتے ہیں وہ دے آر پروٹینز پر مشتمل ہوتے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹ، مزید ہم آپ کو تھوڑا سا ہسٹری کے بارے میں لے کر جاتے ہیں، اور اس کے اندر ہم آپ کے لیے ایک اور سائنٹسٹ ہے جس کا ذکر کرتے ہیں، جن کا نام تھا جیمز بیچلر سنر. جیمز بیچلر سنر کا ذکر کرتے ہیں، جنہیں عام طور پر فادر آف انزائم بھی کہا جاتا ہے. اور انہیں فادر آف انزائم کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی آپ ذرا یاد رکھیں، کیونکہ ہی واز دا فرسٹ کیمسٹ یا فرسٹ سائنٹسٹ who had isolated enzyme in crystalline form. یہ وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے انزائم کو کرسٹلائن حالت میں جو ہے وہ کیا کیا تھا، آئسولیٹ کیا تھا، اخذ کیا تھا، علیحدہ کیا تھا. اور انہوں نے جس انزائم کو آئسولیٹ کیا تھا اس انزائم کا نام ہے یوریز. یوریز وہ انزائم ہے جن کو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا تھا، آئسولیٹ کیا تھا ان دا فارم آف کرسٹلائن، پیور حالت کے اندر انہوں نے اس چیز کو اخذ کیا تھا. اچھا، جیمز بیچلر سنر جو ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتائیں. انہوں نے اس کام کے لیے بہت زیادہ محنت کی
اور ان کے جو کولیگز وغیرہ تھے وہ ان سے کہا کرتے تھے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں دس از آلموسٹ امپاسبل، آپ اس کو مت کریں، لیکن انہوں نے اس کام کے اوپر اپنی مکمل توجہ کی، اس کے ساتھ دل لگی کی، اور اس چیز کو اس میں کیا کیا، اس میں وہ آخرکار کامیاب ہو گئے۔ اور اسی چیز کی وجہ سے انہیں 1946 کے اندر ان کو بھی کیا دیا گیا تھا، کیمسٹری کے اندر ان کو بھی نوبل پرائز دیا گیا تھا، ان کی اس ایفرٹ کے لیے، ان کی اس کوشش کے لیے جس کے اندر انہوں نے انزائم کو کرسٹلائن فارم میں آئسولیٹ کیا تھا۔